اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ٹھیک ہے نا آپ؟ الحمدللہ۔ بچوں، آج آپ کو ایک نبیل کی کہانی سناؤں گی۔ اس لڑکے کا نام، اس بچے کا نام نبیل تھا، جسے شدید قسم کا غصہ آتا تھا۔ وہ کوئی نہیں دیکھتا تھا کہ سامنے میری ماما ہیں یا میرے بابا ہیں یا کوئی میری سس ہے یا میرا کوئی فرینڈ ہے، بس غصہ ہر وقت اس کے سر پہ سوار رہتا تھا، ایسے جیسے ناک پہ دھرا ہوا۔ تو غصہ کرنا تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن بس اس کو غصہ آ جاتا تھا۔ اس کی ماما کوئی بات کرتی تو اس کو غصہ آتا، بابا کچھ کہتے تو وہ اس کو ظاہر نہیں کرتا تھا، لیکن اندر ہی اندر جلتا کرتا رہتا تھا۔ تو آپ بچوں سوچو کہ یہ اچھی بات ہے؟ ہاں، اس کو کوئی نماز کے لیے کہہ دیتا وہ غصہ ہو جاتا، اس کو اسکول کی اسٹڈی کے لیے کوئی کہہ دیتا وہ غصہ ہو جاتا، اس کے غلط کام کی طرف کوئی اشارہ کر دیتا اس کا غصہ بھر جاتا۔ تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ پہلے تو آپ بتاؤ نا، پھر میں بتاتی ہوں اس غصے کا اس کو نقصان کیا ہوا۔ اس غصے کا اس کو نقصان یہ ہوا کہ وہ بالکل یلو کلر ہو گیا اس کا، ہر وقت جلنا، ہر وقت غصے میں رہنا، اس کا کلر یلو ہوتا چلا گیا۔ اس کی ماما بھی پریشان، بابا بھی پریشان کہ اس کے غصے کا کیا کریں۔ ایک دن وہ اپنے دوست سے لڑائی کر کے گھر آ گیا۔ اس کو کوئی نوٹس چاہیے تھے، اس نے ایک دن چھٹی کی تھی اسکول سے، تو نیکسٹ ڈے کے اس کو نوٹ چاہیے تھے۔ تو اس کے دوست نے کہا میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جلدی دے دوں گا، بٹ اس کو اس چیز پہ غصہ آ گیا کہ میری بات کیوں نہیں مانی گئی۔ اب بھلا سوچو بھلا کہ یہ کوئی ہے غصہ کرنے والی بات، لیکن وہ سمجھتا ہی نہیں تھا کسی کی بات۔ اور یہ کتنی بری بات ہے کہ آپ اپنی تو ہر بات منوا لیں اور دوسروں کی بات کو آپ سمجھنے کی کوشش ہی نہ کریں۔ اب اس نے رات کو عشاء کے ٹائم اپنے دوست کو فون کیا، تو حالانکہ اس کے گھر والوں نے منع کیا ہوا تھا کہ رات گئے کسی کو فون نہیں کرنا، بٹ اس کی مرضی تھی، اس نے بات کرنی تھی، سو اس نے کر لی۔ تو ان کی ماما جب آئیں کمرے میں، انہوں نے بڑی نرمی اور پیار سے نبیل کو سمجھایا کہ بیٹا فون شام کے وقت بھی کر سکتے تھے، اس وقت رات کے 10 بج رہے ہیں، ایسے وقت میں کسی کو فون کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ تو نبیل جو تھا وہ گیمز کھیلنے میں اتنا مگن تھا، اور اس نے کہا کہ مجھے تو وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ بچوں، آپ بھی گیمز کھیلتے ہیں نا؟ تو جب آپ گیمز کھیلتے ہیں، وہ گیمز کو دیکھ کے بھی آپ کا غصہ بھر جاتا ہے۔ تو اس لیے گیمز زیادہ نہیں دیکھنی، بس مناسب تھوڑے سے ٹائم کے لیے گیمز دیکھ لینی ہے۔ وہ گیمز میں جو کبھی انسان لوزر ہوتا ہے، کبھی ونر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی انسان کا غصہ بھر جاتا ہے۔ سو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ تو اس کی ماما اس کو سمجھا رہی تھی، لیکن اس نے ماما کی بات سنی اور فون پتخ کر کے نیچے پھینکا، اور یہ گیا وہ گیا۔ ماما بڑی پریشان ہوئی کہ اس بچے کو سمجھانا کتنا مشکل ہو گیا۔ تو ماما نے سوچا کہ اس کو پیارے نبی کی بات بتاتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی بات بتاتی ہوں۔ تو انہوں نے اللہ کی بات اس کو بتائی۔ اللہ کی بات جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں بھلا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی انہوں نے سنایا، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی نبیل کی ماما نے ان کو بتایا کہ جب ان کو غصہ آتا ہے کسی بھی شخص کو، تو جو اچھا شخص ہوتا ہے وہ غضبناک ہونے کے باوجود دوسروں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث قدسی سنائی ان کی ماما نے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ یہ بات اس کو کلک کر گئی کہ اللہ کو پسند وہ لوگ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے اگنور کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ تو بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز ایسی ہے جس کو کھائیں تو وہ حرام ہے،
جس کو پی لیں تو وہ حلال ہے۔ آپ سوچیں بھلا وہ کون سی چیز ہو سکتی ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی نبیل کی بات۔ نبیل کی ماما نے اس کو جب اللہ کی یہ باتیں بتائی نا تو اس نے تھوڑا سا اپنے آپ کو کول کیا۔ پھر اس کی ماما نے یہ بتایا کہ غصہ جو ہے نا وہ دماغ کی کمزوری کی وجہ سے آتا ہے۔ تو اس کی ماما نے اس کو کچھ ایسے ٹونک لا کے دیے، وہ جو اس کو پلانا شروع کی، اور سب سے اچھا ٹونک تو اللہ تعالیٰ کی بات تھی، حدیث قدسی تھی۔ پھر ماما نے اپنے پیارے نبی کی کچھ باتیں اس کو بتائیں، پیارے نبی کے بارے میں بتایا کہ اپنے بیٹے کو سمجھایا نبیل کو کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علموا ویسروا ولا تعسروا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آسانی کرو اور تنگی نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموش رہے۔ تو بچہ کتنا پیارا طریقہ ہمارے پیارے نبی نے بتا دیا کہ جب غصہ بڑھ جائے نا تو اس وقت خاموش ہو جاؤ۔ اصل یہی بات ہوتی ہے، جب ہمیں غصہ آتا ہے نا ہم آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں، ہم کسی کی بات سننا ہی نہیں پسند کرتے، ہم بے تکان بولی جاتے ہیں۔ تو پھر ایک اور حدیث میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اذا غضب احدکم وہو قائمن۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی غصے میں ہو اور وہ کھڑا ہو تو کیا کرے؟ بیٹھ جائے، اور پھر اگر غصہ جاتا رہے تو اچھی بات ہے، ورنہ لیٹ جائے۔ اب ان کاموں کے لیے کوئی محنت تو نہیں نہ کرنی، بس اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یا پانی پی لے یا تعوذ پڑھ لے۔ تو نبیل کی سمجھ میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آ گئی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میری امی اتنی پریشان ہے، میرے دوست میری سعادت کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں، اور سارے دوست مجھ سے الگ ہوتے جا رہے ہیں، اور میرے نبی کا بھی یہ فرمان ہے، میرے اللہ کا بھی یہ فرمان ہے، تو میں غصہ آخر کیوں کرتا ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا، اس نے اپنے دل میں عہد کر لیا کہ اب میں غصہ نہیں کروں گا۔ تو بچوں، غصہ کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، اور غصہ پینا کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو جب آپ غصہ کھاتے ہیں نا تو اٹس مین کیا ہے؟ حرام کھاتے ہیں، اور حرام کھانا کیا ہے؟ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ غصہ پی لینا چاہیے۔ ایک دفعہ 2 دفعہ پرابلم ہوگی، پریشانی ہوگی، تناؤ آئے گا، چہرہ ریڈ ہو جائے گا، آنکھیں ریڈ ہو جائیں گی، ایسے آپ تناؤ میں آ جائیں گے، بٹ آہستہ آہستہ اس کی عادت ہو جائے گی۔ غصہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، اس سے صحت خراب ہوتی ہے، اس سے دوسرے لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے تو وہ سب سے اچھی مدد ہے۔ اس سے آپ اپنے آپ کو بالکل ریلیکس کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر رہا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے۔ تو کتنی ریلیکسیشن ہو جاتی ہے انسان کو کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اللہ ہے، میرے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو اس طرح انسان اپنے اوپر کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے۔ تو بچوں، نبیل کی طرح جس چیز کو زیادہ غصہ آتا ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ان باتوں کو سمجھے اور اپنے غصے پر کنٹرول کرے، اور یہ سمجھ کے کرے کہ مجھے حرام نہیں کھانا، مجھے حلال پینا ہے، غصے کو پینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے اور اللہ ہمیں اچھا انسان بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔